ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی یوں تو بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائیں، اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، مگر ان تمام نعمتوں کے عطا کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی کسی نعمت کو دے کر انسانوں پر احسان نہیں جتلایا کہ انسانوں ہم نے تمہیں یہ نعمت دی اور اس پر ہمارا احسان ہے، بلکہ وہ نعمتیں عطا کر دیں۔ ان نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ پر کیا ہے، ذکر کیا ہے، لیکن ایک نعمت وہ ہے کہ جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا، اور وہ نعمت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیج دیا۔ تو تمام نعمتیں دے کر بھی اللہ نے کہیں احسان نہیں جتلایا، لیکن جب حضور کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تب اللہ نے فرمایا کہ اب میں نے ایمان والوں پر بڑا احسان کر دیا ہے کہ ان میں بڑی عظمت والا، شان والا، رفعت والا رسول میں نے بھیج دیا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کو دے کر ہم پر احسان جتلایا ہے وہ نعمت ہمارے کسی کام کی ہے بھی یا نہیں؟ کیونکہ اگر کوئی بندہ کسی کو کچھ عطا کر دے اور یہ کہے کہ میں نے تجھ پر احسان کیا، وہ جو چیز دی جا رہی ہے وہ لینے والے کے اگر کسی کام کی نہ ہو
تو پھر احسان جتلانا فضول ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ کام کی ہو تو احسان جتلانا بامعنی قرار دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی غریب آدمی ہمارے پاس آئے، آپ کے پاس آئے، اور وہ اپنی مجبوری اور غریبی کا شکوہ کرے اور آپ سے مدد کی درخواست کرے، آپ اسے 1000-2000 روپیہ دے دیں اور یہ کہیں کہ جا یار تو بھی کیا یاد رکھے گا، اپنا کپڑا بنا لے، کھانا خرید لے، اگر کوئی قرض ہو تو وہ ادا کر دے۔ اب وہ لے جا کر دکان سے اس نے سودا سلف وغیرہ خریدا، ظاہر بات ہے وہ پیسہ دے گا تو مال ملے گا۔ اب وہ بھی اس کو احسان مانے گا کہ فلاں آدمی نے مجھ پر یقیناً احسان کیا۔ لیکن اگر اس کے برعکس وہ آپ کے پاس مدد کے لیے آئے اور آپ اسے 2-5 ہزار روپیہ اپنی جانب سے بطور احسان دے دیں اور وہ دکان پر جائے کچھ سودا خریدنے کے لیے، وہ سودے کا آرڈر تو دے دے، لیکن جب وہ سودا ناپ تول کر اسے دے دیا جائے اور یہ پیسہ ادا کرے، اور دکان والا جب اس نوٹوں کو دیکھے تو پتہ چلا کہ وہ نوٹیں جعلی ہیں، ڈپلیکیٹ نوٹ ہے، تو ظاہر بات ہے وہ مال دے گا اسے، وہ چھین لے گا، وہ کہے گا یہ کسی کام کی نہیں ہے، یہ ڈپلیکیٹ نوٹ ہے، جعلی نوٹ ہے۔ اب جس نے جعلی نوٹ دیا جو کسی کام کی نہیں ہے، وہ دے کر کیا وہ بندہ احسان جتلا سکتا ہے؟ اسے حق ہے اس بات کا؟ الٹا اسے مصیبت میں اس نے ڈالا کہ اگر وہ دکان والا رحم کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ تو پولیس کے حوالے کر دے کہ جعلی نوٹ مارکیٹ میں چلا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دنیا میں بھیجا اور بھیج کر احسان جتلایا، تو سوال یہ ہے کہ وہ احسان جو جتلایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں کچھ فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ان کی ذات ہمیں فائدہ پہنچانے کے قابل نہیں ہے تو پھر اللہ کا احسان جتلانا فضول ہو جائے گا۔ اور جب احسان جتلایا ہے تو یقیناً وہ ذات ہمارے لیے بیکار نہیں ہے بلکہ باکار ہے۔ اب کیا فائدہ ہے حضور کی ذات سے ہمیں؟ تو سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ قرآن اللہ نے نازل کیا، دین اللہ نے اتارا، مذہب اللہ نے اتارا، لیکن ہمیں ملا کس کے ذریعے سے؟ قرآن حضور کے ذریعے ملا، کلمہ حضور کے ذریعے ملا، ایمان حضور کے ذریعے ملا، دین حضور کے ذریعے ملا۔ حد یہ کہ اللہ کی معرفت ہمیں حضور کے ذریعے ہوئی، ہمیں رحمان بھی ملا تو حضور کے صدقے میں، کلمہ ملا تو حضور کے صدقے میں۔ اب جو یہ کہے کہ محمد کچھ نہیں کر سکتے، وہ خود اپنے منہ اپنے آپ کو جھٹلا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ خالی کلمہ نہیں، ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ محمد کا صدقہ ہے۔ اور منکرین کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، دوسری عنایتوں کی جو بات ہے اگر تم اسے نہیں مانتے کوئی بات نہیں، کہتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ جو حضور نے تمہیں کلمہ پڑھایا ہے کم از کم اس کا احسان تو مانتے، مگر تم نے اس کا بھی احسان نہیں مانا۔ تو یاد رکھیے گا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات کو ہمیں عطا فرما کر ہم پر بڑا احسان کیا۔ اب یہ تو کلمہ ہے، دین ہے، یا ہم جو روزی کھا رہے ہیں یا جو پی رہے ہیں، یہ سب کس کا صدقہ ہے؟ سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا،
کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ہاں، آسماں خان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان۔ یہ خان سے مراد وہ سرنیم نہیں ہے پٹھانوں کی، یہ خان وہ خان ہے اور یہاں خوان ہے۔ خان سرنیم ہے پٹھانوں کی، اور خوان بمعنی دسترخوان، یہاں خوان کے معنی ہے دسترخوان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ظاہر بات ہے ہمارے یہاں بھی دسترخوان لگتے ہیں، 4 مہمان آئیں، 10 مہمان آئیں، 50 مہمان آئیں، وہ دسترخوان ہوگا کتنا بڑا؟ ظاہر بات ہے 10 فٹ کا ہوگا، 25 فٹ کا ہوگا، 50 فٹ کا ہوگا، ایک کے بعد دیگرے پھیلایا جائے گا، مگر اس دسترخوان کی حد ہے۔ کہتے ہیں آمنہ کے لال کا دسترخوان کیا ہے؟ فرماتے ہیں آسمان دسترخوان ہے، زمین دسترخوان ہے، اور مہمان کون ہے؟ کا سارا زمانہ مہمان ہے۔ حضور کا دسترخوان آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان خان، زمین خان اور زمانہ مہمان۔ صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ یا رسول اللہ، آسمان دسترخوان ہے، زمین دسترخوان ہے، اور سارا زمانہ جو کچھ کھا رہا ہے یہ سب کے سب مہمان ہیں، اور صاحب خانہ آمنہ کا لال ہے۔ تو یہ حضور کی ذات ہے۔ بہرحال یہ دنیا کی نعمتیں تو آتی ہیں، جاتی ہیں، ملتی ہیں، چھنتی ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ ہمیں دنیا میں تو نفع دے ہی رہی ہے، مگر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جہاں تک کھانا پینا پہننا اوڑھنا ہے تو یقیناً ظاہری طور پر کچھ نہ کچھ لوگ بھی مدد کر دیا کرتے ہیں، پڑوسی مدد کرتے ہیں، محلے والے مدد کرتے ہیں، کوئی سرمایہ دار مدد کر دیا کرتا ہے، لیکن بعض مواقع ایسے آتے ہیں جہاں کوئی ساتھ نہ دے گا، وہاں سہارا صرف محمد مصطفیٰ کا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی تو گزر جائے گی، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم بیماری کی دہلیز پر چلے گئے، مرض بڑھتا چلا گیا، پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں لے کے دوڑا جا رہا ہے، پھر ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے ڈاکٹر ہاتھ اٹھا دیتا ہے، بھیا اب دعا کرو، ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اسے گھر لے جاؤ۔ اب ہم اپنے اس پیشنٹ کو گھر لے کے آتے ہیں، ابا بھی موجود ہیں، بھیا بھی موجود ہیں، پورا قبیلہ خاندان موجود ہے، پیسہ بھی الماری میں رکھا ہوا ہے، دوائیوں کے گٹھے لگے ہوئے ہیں، مگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کے سب مجبور کھڑے ہیں۔ وہ آدمی سسک رہا ہے، نزع کی عالم میں ہے اور سکرات کی کیفیت میں ہے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ ابا طاقتور ہے، بھیا طاقتور ہے، مگر بتاؤ کسی کا کوئی بس چل سکتا ہے؟ کوئی مدد کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ چمچ سے لے کر پانی ڈالا جا رہا ہے، زمزم ڈالا جا رہا ہے، کلمے کی تلقین کی جا سکتی ہے، ورنہ سب کے سب خالی چہرہ دیکھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں سب کے سب اپاہج ہو جائے وہاں محمد مصطفیٰ کام آتے ہیں، وہاں ہمارے آقا کام آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نزع روح میں آسانی دیں، نزع روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں۔ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، کہہ دیں یا سبحان اللہ، اور دور مصطفیٰ کا ہے، زمین مدینہ کی ہے، ظاہری طور پر سرکار خود موجود ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا خوشا وہ دور کہ طیبہ مقام تھا ان کا، خوشا وہ دور کہ طیبہ مقام تھا ان کا، خوشا وہ وقت کے دیدار عام تھا ان کا۔ جو آتا تھا دیدار مصطفیٰ کر کے چلا جاتا تھا، جو آتا تھا جلوہ زیبا کو دیکھ کر نکل جاتا تھا۔ کتنا اچھا دور تھا، آنے والا آئے اور محمد مصطفیٰ کا دیدار کر کے چلا جائے، کتنے خوش نصیب لوگ تھے۔ فرماتے ہیں اسی زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر بیٹھتے تھے تو سرکار کی محفل میں ایک یہودی لڑکا نوجوان تھا، آ کر کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا، کلمہ نہیں پڑھا تھا،
مگر حضور سے دلی محبت تھی. سبحان اللہ. حضور سے لگاؤ تھا. آتا ایک گوشے میں بیٹھ جاتا, حضور کی باتیں سنتا, حضور کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا, بولتا کچھ نہیں تھا. محفل پوری ہو جاتی, اٹھ کے چلا جاتا. جب محفل سستی, خاموشی سے آتا, بیٹھتا اور کنارے سے اٹھ کر بعد میں چلا جاتا. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ محفل میں آنا اس نے بند کر دیا. محفلوں میں آنا اس نے بند کر دیا. اب آ نہیں رہا تھا. محفل سج رہی ہے, محفل لگ رہی ہے, سرکار کے جمال جہاں آرا کا دیدار بھی ہو رہا ہے اور سرکار کے کلمات حسنہ سے لوگ مستفیض بھی ہو رہے ہیں. ایک چند دن گزرے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تم جانتے ہو ایک یہودی لڑکا ہماری محفل میں آ کے بیٹھتا تھا, اب وہ نظر نہیں آ رہا ہے کچھ دن سے. آخر بات کیا ہے, وہ کہاں چلا گیا؟ سبحان اللہ کہہ دیں یار, سبحان اللہ. پتہ چلا حضور کی محفل میں بیٹھنے والوں پر حضور کی نظر ہوتی ہے, اور اگر وہ نہ آئے تو حضور کو فکر بھی ہوتی ہے کہ کیوں نہیں آیا, وہ کہاں چلا گیا, وہ کدھر چلا گیا. سرکار نے پوچھا کہ وہ نوجوان آتا تھا, بیٹھتا تھا, کچھ کہتا نہیں تھا, لوگ پہچان نہیں رہے تھے. سرکار نے فرمایا وہ ایک ہی جگہ پر آ کے بیٹھتا تھا, کہتا کچھ نہیں تھا. پھر کسی نے پہچانا, کہا ہاں یا رسول اللہ, ایک بندہ آ کے بیٹھتا تو تھا مگر ابھی پتہ نہیں کیا حال ہے, کیوں نہیں آ رہا ہے. سرکار نے فرمایا جاؤ معلوم کرو کہ کیوں نہیں آتا, معلوم کرو کہ کیوں نہیں آتا. ایک صاحب پہنچے, پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ وہ نوجوان لڑکا بیمار ہے, طبیعت اس کی خراب ہے, آنے جانے سے معذور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ایک صحابی کو بھیجا, کہا اس کے گھر جاؤ اور اس کے باپ یہودی تھے, اس سے پوچھو کہ اللہ کے پیغمبر تیرے بیٹے کی عیادت کے لیے آنا چاہتے ہیں, کیا اجازت ہے کہ میں آ جاؤں؟ اب جا کر کے جب پتہ لگایا گیا اور پوچھا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا بیٹا بیمار ہے, کیا میں اس کی عیادت کے لیے آؤں, اسے دیکھنے کے لیے آؤں؟ تو یہودی کہنے لگا کہ میں محمد پر ایمان تو نہیں لایا, مگر پتہ نہیں میرے بیٹے کو محمد سے کیا لگاؤ تھا, میرے روکنے کے باوجود بھی ان کی محفلوں میں جاتا تھا, ان سے بڑی محبت کرتا تھا, اور جب پلٹ کے آتا تو میرے گھر میں ان کی باتیں کیا کرتا تھا, لہٰذا میرے بیٹے کو ان سے محبت ہے, اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو میں اجازت دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خود اس کے پاس گئے. جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ بندہ نزع کی حالت میں ہے, سکرات کی کیفیت میں ہے. جیسے ہی سرکار تشریف لائے اس نے آنکھ کھولی اور حضور کو دیکھا, سرکار کا جمال دیکھا, اور ہلکے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی کہ اللہ کے پیغمبر آ گئے ہیں, اللہ کے نبی آئے ہیں. سرکار وہاں تشریف فرما ہوئے اور تشریف رکھ کر کے فرمایا, بیٹا میں جانتا ہوں کہ تیرے دل میں میری محبت ہے, میں جانتا ہوں تو میری محفلوں میں آتا تھا, عقیدت سے آتا تھا, محبت سے آتا تھا, مگر کچھ دنیاوی رکاوٹیں تھیں جس کی وجہ سے تو اپنے اظہار کو, اپنے اندرونی باتوں کو ظاہر نہ کر سکا. اے بیٹا, جب تجھے مجھ سے محبت ہے تو میں نہیں چاہتا کہ جس کے دل میں میری محبت ہو اور وہ جہنم میں جائے, یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوگا, مجھے دیکھا نہیں جائے گا. اس نے پھر حضور کو دیکھا. سرکار فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تجھے جہنم سے بچا لیا جائے, میں چاہتا ہوں کہ تجھے دوزخ سے بچا لیا جائے. اگر بچنا چاہتا ہے تو جیسے دل میں محبت ہے اس کا اظہار بھی کر دے, اس کو ظاہر بھی کر دے, اور ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تو میرا کلمہ پڑھ لے, میں تجھے کلمہ پڑھانے آیا ہوں. اب جیسے ہی سرکار نے کلمہ پڑھنے کی دعوت دی تو وہ بستر مرگ پہ لیٹا ہوا بیٹا اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور امید لگائے ہے کہ تیرا کیا خیال ہے. باپ نے آنکھ میں آنسو لاتے ہوئے کہا, بیٹا زندگی بھر تو میں تجھے روک نہ سکا, روکنے کی کوشش کرتا رہا مگر تو باز نہیں آیا. جب آخری وقت آ گیا ہے تو اب بھلا میں تجھے کیسے روکوں. محمد جو پڑھا رہے ہیں وہ پڑھ لے. وہ نوجوان کو میرے آقا نے کلمہ پڑھایا اور اس نے بآواز بلند کلمہ پڑھا, حضور نے کلمہ پڑھایا. وہ کلمہ پڑھتے ہی اس کی روح قبض انصری سے پرواز ہو گئی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, الحمدللہ, اللہ نے اس جوان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. پتہ چلا جہاں کوئی کام نہ آئے
وہاں میرے آقا کام آتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب جنازہ لے کے نکلتے ہیں تو ظاہر بات ہے ایک لوتی اولاد ہے، مگر ماں قبر میں جائے گی، باپ قبر میں جاتا ہے، رشتہ دار قبر میں جاتے ہیں، کوئی دوست احباب قبر میں نہیں جاتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے، ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے۔ آدمی جب قبر میں جائے گا تو ظاہر بات ہے گھپ اندھیرا ہوگا، گرمی ہوگی، نہ کھڑکی نہ دروازہ نہ بستر نہ تکیہ نہ گدا نہ چادر، کچھ نہیں ہوگی، بندہ گھبرا رہا ہوگا، بے قراری ہوگی، مگر حضور سے سچی محبت ہوگی تو سرکار خود اپنے ہاتھ سے تھپکی دے کے سلائیں گے کہ سو جا سو جا سو جا۔ ذرا سوچیں آپ کہ اگر ہم تھکے ہارے ہوں اور گھر آ کر ماں کی گود مل جائے اور ماں اگر محبت سے تھپکی دے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ جب ماں کی تھپکی سے سکون ملتا ہے تو آمنہ کا لال جسے تھپکیاں دے کے سلائے گا، محمد مصطفیٰ جسے ہاتھ مار کر سلائیں گے، ذرا سوچو اسے کتنی میٹھی نیند آئے گی، وہ کیسا سوئے گا۔ فرماتے ہیں کہ مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جہاں کوئی کام نہ آئے وہاں ہمارے آقا کام آئیں گے، وہاں سرکار کام آئیں گے۔ حضرات گرامی تو یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے تو ان کے ملنے پر ہم خوشی کیوں نہ منائیں۔ ہم جو میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں نا اس کا ریزن یہی ہے کہ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی ذات ایک طرف ہے، ساری نعمتیں ان کے صدقے میں ملی۔ تو جب یہاں چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر خوشیاں منائی جاتی ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ بچہ پیدا ہو تو خوشی مناؤ، منگنی ہو تو خوشی مناؤ، ولیمہ ہے تو خوشی مناؤ، نکاح ہے تو خوشی مناؤ، کسی بیمار کو شفا مل جائے تو خوشی مناؤ، کسی کو کوئی عہدہ ملے تو خوشی مناؤ، کسی کی کوئی عزت افزائی ہو جائے تو خوشی مناؤ۔ اب یہ ساری خوشیاں جس کے صدقے میں ہیں، ساری خوشیاں جن کے صدقے میں ہے، اگر وہ ذات ہمیں مل جائے تو بھلا ہم خوشی کیوں نہ منائیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد میں قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جب تک زندگی سلامت ہے ہم حضور کے گن گاتے رہیں گے، ان کے گیت گاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ان کی آمد کی خوشی ہم مناتے رہیں گے۔ اپنے گھروں کو، گلیوں کو، کوچوں کو، بازاروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں لائٹوں سے اور روشنیوں سے، قمقموں سے ہم اسے منور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ ولادت مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اکبر بادشاہ کا نام سنا ہے آپ نے، ہے نا؟ یہ اکبر جو ہے نا ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلا، جب شکار کے لیے گیا تو اتفاق یہ کہ وہ تو خادموں کو لے کے چلتا تھا، ہرن اسے نظر آیا جنگل میں اور اپنا گھوڑا اس کے پیچھے اس نے دوڑا دیا۔ جب دوڑایا تو جتنے خدام تھے اور خادموں کے ساتھ جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ان کے پاس تھا، اس کا گھوڑا تیز دوڑ گیا اور وہ ہرن دوڑتے دوڑتے بہت دور اسے لے گیا، اتنے دور لے گیا کہ گھوڑا بھی تھک گیا اور ہرن بھی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اب یہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، جنگل میں اکیلا ہے، گرمی کا موسم ہے، پریشان ہو گیا، کھانا پانی سب ادھر۔ اب یہ شہنشاہ جلال الدین اکبر پورے ہندوستان کا بادشاہ ہے، یہ پریشان ہوا، اسے پیاس لگ رہی ہے، کہاں جاؤں میں اب؟
اس جنگل میں پانی کہاں ملے گا؟ تو اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا جنگل میں کھیت میں ایک کسان جھوپڑا کسان کا نظر آیا تو اسے امید جاگی، وہاں پہنچا۔ اب جیسے ہی گیا وہاں گھوڑے سے اترا تو جیسے ہی وہ کسان نے، کاشتکار تھا، دیہاتی آدمی تھا، اس نے دیکھا، اس نے چارپائی اپنی بچھا دی، کہا آئیے بیٹھیے۔ کہا یار مجھے پانی ملے گا؟ تو اس نے کہا یار پانی کی کیا بات کر رہے ہیں، پانی بھی ملے گا، اور تم مہمان میرے یہاں آئے ہو تو ہمارے یہاں کی عادت ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اسے ضرور دیتے ہیں۔ تو اس نے پانی بھی پیش کیا اور جلدی جلدی اپنی دیہاتی انداز میں گڑ کا شربت بنایا، گڑ کا شربت بنا کے اسے پیش کیا، اور پیش کر بادشاہ تھا، خوش ہو گیا، کہ یار تو نے اچھی میری میزبانی کی۔ کہا کبھی آگرہ آتے ہو؟ آگرہ اس وقت دارالسلطنت آگرہ تھا۔ کہا آگرہ آتے ہو؟ تو کہا کبھی کبھی کھیرا ککڑی سبزی وغیرہ جب نکلتی ہے تو میں بازار آ جاتا ہوں اور بازار میں آ کے بیچ کے چلا جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا اب جب بھی آنا نا تو مجھ سے ملاقات ضرور کرنا، کیونکہ تو نے مجھے جنگل میں احسان کیا ہے مجھ پر۔ تو اس نے کہا ہاں مجھے لگتا ہے کہ کافی مالدار آدمی ہے تم۔ اب اسے کیا پتا یہ جلال الدین اکبر ہے، سیدھا سادہ دیہاتی آدمی تھا۔ تو اس نے کہا یار کبھی آ تو جا، پھر دیکھا جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ تو چلا گیا، جانے کے بعد اس کے کھیت میں جو کچھ سبزی ککڑی اور کھیرا وغیرہ گاجر مولی نکلی تو یہ اس نے سوچا اب اتنا تو ہے نہیں کہ مارکیٹ میں جا کے بیچے، مگر وہ اپنا جو شہری دوست تھا نا جو ملا تھا، کہ چلو اس کے گھر لے جائیں گے، اس کے بال بچے بھی خوش ہوں گے۔ اس نے ایک میلے کچیلے کپڑے میں کچھ گاجر مولی ککڑی کھیرا وغیرہ اس میں باندھ کر گوٹھلی لے کر کے بغل میں دبا کے آگرہ پہنچا۔ اور آگرہ جا کے اس وقت جب وہ وہاں تھا اس نے پوچھا بھائی تمہارا پتہ کیا ہے؟ اکبر سے پوچھ رہا ہے تمہارا آگرہ میں ایڈریس کیا ہے؟ تو اس نے کہا یار ایڈریس چھوڑ، وہاں آ کے کسی سے بھی پوچھ لینا اکبر کون ہے، جلال الدین اکبر کون ہے؟ کہا کوئی بھی تجھے بتا دے گا۔ وہ کہنے لگا جی اتنا مشہور ہے تو کہا آج کبھی آ کے تو دیکھ۔ اب یہ پہنچا اور وہاں جا کر، اب وہ یو پی کا دیہاتی آدمی، اب وہاں جب پہنچا تو لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ میرا ایک دوست یہاں رہتا ہے۔ کہا کون؟ کہا اکبروا اس کا نام ہے۔ لوگ کہنے لگے اکبروا تیرا دوست کون ہے؟ کہا پتا ہوتا؟ تو کہا نہ پتا تو نہیں ہے، اس نے کہا تھا کہ میں بہت مشہور آدمی ہوں۔ اب لوگ کہنے لگے یہ اکبر کون ہے؟ تو کہا یار یہ مشہور آدمی یہ بتا رہا ہے مشہور آدمی، کہیں یہ شہنشاہ اکبر کی تو نہیں پوچھ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا شاید یہ اکبر بادشاہ کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ کہا سیدھے جا، راستہ بتا دیا، کہا سب سے اونچا محل اسی کا ہے۔ اب جب یہ وہاں پہنچا تو وہاں تو دربان چوکیدار اور سپاہی وغیرہ کھڑے ہوئے، وہاں جا کر بھی یہ اپنے دیہاتی انداز میں کہنے لگا اکبروا کا مکان یہی ہے کیا؟ تو لوگ کہہ رہے اوے زبان سنبھال کے بات کر، کیا بول رہا ہے، کس کی بات کر رہا ہے؟ کہا تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ تو کہا میرا دوست ہے، اور کون ہے؟ میرے کھیت میں آیا تھا، میرے گھر پہ کچھ دیر رکا تھا، میں آ گیا ہوں، اس نے مجھے بلایا ہے۔ تو کہا زبان سنبھال، وہ ہندوستان کا شہنشاہ ہے۔ کہا رہے ہوگا تمہارا شہنشاہ، میرے لیے تو اکبر ہی ہے۔ کہا جا کے اطلاع کرو کہ میں فلاں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ اب اندر خادم گیا اور جا کر کے اکبر سے کہا کہ بھئی فلاں فلاں جگہ کا آدمی بڑا جاہل اور ان پڑھ قسم کا آدمی ہے اور اس طرح وہ بات کر رہا ہے۔ تو اکبر کو یاد آ گیا، کہا رہے اس کو جلدی لاؤ، جلدی بھیجو اندر۔ اب وہ آیا، میلا کچیلا کپڑا تھا، اس میں وہ گاجر مولی ککڑی وغیرہ اس میں بندھی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا آیا تو اکبر تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ آتے ہی کہتا او مجھے نہیں پتا تو اتنا مالدار آدمی ہے، اتنا دولت مند آدمی ہے، لے تیرے بچوں کے لیے بالکل تازہ سبزیاں لے کے آیا ہوں، یہ گاجر ہے، یہ مولی ہے، تخت پر رکھا، بالکل میلا کپڑا تھا۔ بادشاہ اسے دیکھ کے مسکرایا اور مسکرا کر خادم سے کہا کہ یہ کھیڑا ککڑی وغیرہ اندر بھیج دو، اور جتنا بھر کے یہ کپڑے میں لایا ہے نا اتنا بھر کے اسے سونا دے دو، اتنا بھر کے اسے سونا دے دو۔ وہ کہنے لگا یار اتنی مختصر سبزی کی قیمت اتنی ہوگی، میں نے اندازہ نہیں لگایا تھا۔ اکبر کہنے لگا کہ تو نے اپنی اوقات کے مطابق لایا اور میں اپنی شان کے مطابق لوٹا رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ 8000 کی کھڑکی کا انتظام اگر حضور کے لیے ان کی محبت میں اپنے خاندان کے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے آپ اگر دیں گے تو 8000 معمولی ہے، مگر ادھر سے جب آئے گا نا
تو یہ 8,000 اپنی طاقت کے مطابق آپ دیں گے، اور حضور جب دیں گے تو اپنی شان کے مطابق دیں گے، اور ان کا دربار تو وہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اوپر بھی لوگ ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ خبر بھجوا دیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس میں عطا کرنے سے، اس میں دینے سے یقیناً ہمارے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فرمایا کہ اس کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے کوئی ایک دانہ، اللہ فرماتا ہے ایک دانہ کسان بیج ڈالتا ہے اور اللہ اپنے فضل سے اسے اگاتا ہے، پھر اس ایک پودے میں 7 بالی لگتی ہے اور ہر بالی میں 100 دانہ نکلتا ہے۔ فرمایا ڈالا ایک تھا، اللہ 100 لوٹاتا ہے، 7 بالی میں ایک بالی میں 100 دانہ، کل کتنا ہوا 700۔ ڈالا ایک تھا، اللہ 700 لوٹاتا ہے، اللہ 700 عطا فرماتا ہے۔ اب ایک پر 700 ہے تو 8,000 پہ کتنا ہوگا؟ امید رکھیں نا اللہ کی ذات پر، بھروسہ کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ضرور عطا فرمائے گا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اگر ایک آدمی دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو، 2 بندے مل کے کر دیں، 2 سے نہ ہوتا ہو 3 بندے مل کے کر لیں، مگر اگر اتنا بھی نہیں ہوتا تو کم سے کم میں اتنی گزارش کروں گا، نیت کریں گے آپ؟ جی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی بندہ جس طرح نیت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کے کاموں کو آسان اس کی نیت کے مطابق بنا دیتا ہوں، کام اس کے نیت کے مطابق فرما دیتا ہوں۔ فیصلے کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر ہم کم از کم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میرے پاس اگر انتظام ہو جائے تو میں بھی ایک کھڑکی کا انتظام کر دوں گا۔ نیت کرتے ہیں آپ؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ میری تو نیت ہے، اللہ اگر مجھے نوازے گا اور انتظام ہوگا تو انشاءاللہ ایک کھڑکی ہماری طرف سے بھی ہوگی، مگر ابھی میں اعلان نہیں کر رہا ہوں پیشگی، اس لیے کہ ابھی اس وقت انتظام نہیں ہے، مگر نیت میری سچی ہے۔ انشاءاللہ اللہ اگر کرم کر دے گا اپنے حبیب کے صدقے میں تو ایک کھڑکی ہماری طرف سے بھی ہم لگوا دیں گے۔ آپ بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔